لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی. لئن شکرتم لازیدنکم. سب سے پہلے کہ نیت کر لو. بخاری شریف کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ پہلی حدیث ہے بخاری شریف. نیت ہماری یہ ہو کہ جو بات سنیں گے نا اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. عمل کی نیت ہوگی تو عمل کی توفیق مل جائے گی، اور سننے کی نیت ہوگی تو سن لیں گے. ہمارے تبلیغ حضرات فرماتے ہیں کہ سن سن کے سن ہو گئے، اتنا سنا کہ اب سننا پر عمل نہیں آیا. تو سننا اس لیے ہے کہ ہمیں عمل کرنا ہے. تو عورتوں کا اللہ کے راستے میں نکلنا مردوں کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہوتا ہے. عورتوں کی جو گھریلو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، یہ مردوں کے ذمہ نہیں ہوتا. مرد تو ویسے ہی گھر سے باہر رہتے ہیں تو ان کے لیے نکلنا آسان ہوتا ہے، لیکن عورتیں گھر میں بچوں کو سنبھالتی ہیں اور بچوں کو چھوڑ کر نکل جانا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو جتنی قربانی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہدایت زیادہ ملتی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور نظام ہے. اللہ نے ایک نظام مقرر فرما دیا کہ مجاہدوں کے ساتھ ساتھ ہدایت کی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں. تو جتنا مجاہدہ زیادہ ہوگا اتنی ہدایت کی راہیں کھل جائیں گی. تو عورتیں جب اللہ کے راستوں میں نکلنا شروع کر دیں گی تو ہدایت کی راہیں عام ہو جائیں گی اور کھلتی چلی جائیں گی. دنیا میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور عورتوں کے مقابلے میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے. تو عورتوں کے نکلنے سے بچوں کی تربیت ہوگی، خود بخود ہوگی. عورتیں دیندار ہوں گی تو بچے خود بخود دیندار بنتے چلے جائیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو زندگیاں ہیں، اگر ہم پڑھیں ان کی زندگیاں تو ان کے بچوں کے اندر عجیب سے جذبے تھے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر جذبات تھے عجیب، اور یہ جذبے جو پیدا ہوئے تھے یہ ماں کی محبت سے اور ماں کی تربیت سے ہوئے تھے. کچھ قصے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امہات المومنین میں سے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں. ان کی قربانیوں کو دیکھیں کہ کتنی قربانیاں ہیں. میں ہمیشہ یوں کہا کرتا ہوں کہ ہر گھر میں حیات الصحابہ کی تینوں جلدیں موجود ہونی چاہیے، اور وقتاً فوقتاً جب ہمارے پاس فراغت پہ کچھ وقت ہو تو کچھ نہ کچھ اس میں ترتیب سے پڑھ لینا چاہیے. حیات الصحابہ زندگی کے بدلنے کا ایک نمونہ ہے کہ صحابہ اور صحابیات کی زندگیاں کیسے گزرتی تھیں. وہ حیات الصحابہ میں بڑے اچھے انداز میں جمع کی گئی ہیں ان کی زندگیاں. تو گھروں میں ہونی چاہیے. یہ ہماری جو اجتماعی گھروں میں تعلیم ہوتی ہے وہ تو ہمیں فضائل اعمال سے بھی کرنی ہے، فضائل صدقات سے بھی کرنی ہے، منتخب احادیث سے بھی کرنی ہے، لیکن انفرادی اوقات میں ہمیں حیات الصحابہ بھی پڑھ لینا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ حیات الصحابہ پڑھنے کے بعد آدمی نہ روئے، ضرور روتا ہے. تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ساتھ دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جاتی. جب سب سے پہلے وحی نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں کوئی آتا نہیں تھا، اور اس طرح سالوں گزر چکے تھے. جب ایک دفعہ جبرائیل السلام تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ طاری ہو گئی. اقرأ بسم ربک الذی، اور یہ صورت اس وقت نازل ہو گئی. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو گھبرائے ہوئے تھے. تو سب سے پہلے تسلی دینے والی، ہمت بڑھانے والی، حوصلہ بڑھانے والی بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. اور دوسرے موقع پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مزمل نازل ہوئی تب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سردی چڑھ گئی، گھبراہٹ ہونے لگی، کانپنے لگے، اور گھر آ کے کہنے لگے زملونی زملونی، مجھ پر چادر ڈال دو، مجھ پر چادر ڈال دو. اس وقت میں بی بی خدیجہ نے ساتھ دیا. تو اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پر بی بی خدیجہ نے مالی اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے سنبھالا، حوصلہ بڑھایا. اللہ تعالیٰ نے بی بی خدیجہ کی خدمات سے خوش ہو کر بی بی خدیجہ کو خود سلام بھیجا. جبرائیل السلام آئے
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں عرض کیا کہ اللہ نے خدیجہ الکبریٰ کو سلام بھیجا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ سے یوں فرمایا کہ اے خدیجہ اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے. تو بی بی خدیجہ بہت خوش ہو گئی. تو یہ سلام کے مستحق ہو گئے, اللہ ان سے خوش ہو گئے, ان کی خدمات سے خوش ہو گئے. تو ان کی زندگیوں کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے اندر قربانی کا جذبہ آئے گا, گھر کو نبھانے کا, گھر کو سنبھالنے کا, بچوں کی تربیت کا جذبہ بنے گا. ہم اپنے گھر کے اندر اس طرح سے زندگی گزاریں کہ ہمارا حشر بی بی خدیجہ کے ساتھ ہو جائے. ہماری عورتیں ایسا جذبے رکھیں, ایسے جذبے رکھیں کہ ان کی تمنائیں ہوں کہ ہمارا حشر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ کر دیں. تو وہ ساری صفات ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں جو بی بی خدیجہ میں موجود تھیں. مال کو قربان کرنا ہوا تو مال کو قربان کر دیا, جذبات کو قربان کرنا ہو تو جذبات کو قربان کر دیا. فاقہ آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, فاقہ برداشت کر لیا. ہر قسم کی مشقتوں کو دین کی خاطر جھیل لینا یہ ان کے رگو پے میں شامل تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو ایسی اولاد دی, بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے. یہ بی بی خدیجہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. تو بیٹی کیسی ملی اور ماں کیسی تھی, یہ سب اللہ کے خاص بندیاں تھیں, اللہ کے خاص بندیاں. اور بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر ہم بی بی فاطمہ کی زندگی کو دیکھیں گے تو ان کے قصے بہت سارے ہیں. فاقے سے گزر بسر ہوتا تھا, کھانے کو کوئی چیز ہوتی نہیں تھی, چند کھجوروں پہ گزر بسر ہو جاتا تھا. دودھ پلانے کے لیے سینے میں دودھ نہیں ہوتا تھا بچوں کے لیے. تو تربیت کیسی ہوئی تھی کہ سیدہ شباب اہل الجنہ, بی بی فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے فاطمہ عطا فرمائی جو سیدۃ النساء اہل الجنہ بنی. اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دیے جو سیدہ شباب اہل الجنہ, جنت کی جوانوں کے سردار بنے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلایا, اور یہ نظام قربانیوں کے ساتھ چلتا ہے. ہماری عورتیں اگر یہ جذبے اپنے اندر پیدا کر لیں گی, بی بی خدیجہ والے جذبے, بی بی فاطمہ والے جذبے, تو ان کی جو اولاد ہوگی اس میں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما والے جذبے آ جائیں گے, وہ قربانیاں آ جائیں گی, اور پھر وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. پھر ان کا حشر اللہ تعالیٰ امام حسن و حسین کے ساتھ کر دیں گے. ہماری عورتوں کا حشر بی بی فاطمہ کے ساتھ کر دیں گے اور بی بی خدیجہ کے ساتھ کر دیں گے. میں سچ کہتا ہوں یہ زندگی بہت مختصر ہے, بہت مختصر, اور یہ زندگی ایک دم سے ختم ہو جائے گی اچانک سے. موت جب آتی ہے تو بتا کر نہیں آتی. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ایک گھڑی آگے پیچھے ہونے کو نہیں ہے, وہ تو مقررہ وقت پہ آ جاتی. میری موت کب آنی ہے مجھے نہیں معلوم, کسی کو بھی نہیں معلوم. آنے میں ترتیب ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ پوتا پہلے آ جائے, دادا ابو بعد میں پیدا ہوں گے, ایسا تو نہیں ہوتا. دادا ہوں گے, ابو ہوں گے, پھر پوتا ہوگا, اس طرح نظام ہے. لیکن جانے میں پوتے کا انتقال ہو سکتا ہے, اور دادا ابو کو ابھی اللہ تعالیٰ اور زندگی دے سکتا ہے. ایسا تو دیکھا گیا ہے, ہو جاتا ہے. تو کسی ذی روح کو معلوم نہیں, وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. کس زمین پہ ہماری موت مقرر ہے ہمیں نہیں معلوم. میں ایک دفعہ فجر کی نماز کے بعد قبرستان گیا. قبرستان میں ایک جنازہ آیا ہوا تھا, وہ جنازے کی تدفین ہو رہی تھی. میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تدفین میں مسجد کے سارے ساتھی, تقریباً بہت سے ساتھی آ گئے تھے. جب تدفین ہو چکی تو سارے ساتھی چلے گئے. 2 آدمی وہاں کھڑے رہے, ایک بوڑھا تھا ایک جوان تھا. وہ پاکستان کے تھے. میں نے ان سے پوچھا یہ کس کا جنازہ تھا؟ تو بوڑھے آدمی نے کہا کہ میرے بھائی کا تھا, میرے بھائی کا انتقال ہو گیا. اور جو لڑکا تھا اس نے کہا یہ میرے چچا تھے. تو پھر میں نے ان سے کہا کیا ہوا تھا تمہارے چچا کو, کیا ہوا تھا؟ تو ایک عجیب قصہ سنایا. کہا عمرے پر آئے تھے اور عمرہ کر کے واپس جا رہے تھے. ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے, سامان چڑھ گیا, بورڈنگ پاس مل گیا, ہوائی جہاز میں سوار ہو گئے. اب جہاز کے چلنے میں تھوڑی دیر ہے اور پیسنجرز ابھی چڑھ رہے ہیں. اچانک سے طبیعت خراب ہوئی, ہارٹ اٹیک ہوا اور جہاز میں ہی مر گئے. پاکستان واپس نہ جا سکے. تو پھر ان کے کانٹیکٹس کو دیکھ کر وہاں ایئر لائنس والوں نے اور سیکیورٹی والوں نے ہمیں بلا لیا. ہم وہاں پہنچ گئے, پھر ان کا سامان اتارا, سامان ہمیں دیا اور ان کی لاش ہمیں دے دی.
پھر کچھ پروسیسنگ ہوئی اور اس کے بعد یہیں دفن ہو گئے۔ تو یہ ہے زندگی۔ عمرہ کیا، جانے کی تیاری ہے، جہاز میں بیٹھ چکے ہیں، وہاں سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، لیکن موت آ کر دبوچ لیتی ہے۔ تو ہم سب ہر وقت تیار رہیں، پوری تیاری کے ساتھ، کہ اگر موت آ گئی تو اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے کہ نہیں ہے۔ تو جب ہمارے اندر، ہماری عورتوں میں، ہمارے مردوں میں صحابہ والی صفات ہوں گی تو ہمارے حشر بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوں گے۔ اب یہ صفات کیسے پیدا ہوں ہمارے اندر، اس کا کیا نسخہ ہے، کیا طریقہ ہے، یہ صفات پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں تو یوں کہوں گا کہ بس ایک ہی طریقہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پر ہمارے گھر جو ہے نا آباد ہوں، ایک سنت گھر میں ٹوٹنے نہ پائے۔ چھوٹے بچے بھی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں، بڑے بھی عمل کرنے والے، عورتیں بھی عمل کرنے والی ہوں۔ ایک مثال دیتا ہوں، مسواک کی ایک ایسی سنت ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اگر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو فرض کر دیتا۔ تو ہم اس کو فرض سمجھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی برکت ہے کہ انہوں نے فرض نہیں کیا، ورنہ کتنی مشقت ہوتی۔ تو ہم اتنے پیارے الفاظوں کا خیال کر کے اس کو فرض سمجھ لیں، اور گھر میں ہر بچہ، ہر بچی، ہر عورت، ہر مرد مسواک کا اہتمام کرے۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرما دیا کہ اگر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو تہجد کی نماز فرض کر دیتا۔ تو تہجد کو ہم اپنے اوپر فرض سمجھ لیں۔ کم سے کم وہ لوگ جن کو اللہ نے دعوت کی محنت کے ساتھ جوڑا ہے، وہ اگر تہجد نہیں پڑھتے تو میں تو یوں کہتا کہ وہ دعوت نہیں جانتے، وہ داعی نہیں ہے۔ چونکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، تہجد ان کے اوپر فرض ہوا کرتی۔ سورہ مزمل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تہجد کو لاگو کر دیا کہ اٹھیں آدھی رات، آدھی سے تھوڑی زیادہ، تہائی تک جاگے، مختلف اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو راتوں میں اٹھنا ہے۔ کبھی کبھی میں اپنے ساتھیوں کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ذرا سا سوچو، ذرا سا غور سے سوچو کہ روزانہ بلا ناغہ رات میں اللہ تعالیٰ سحپہر میں، رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں، خود غنی ہم فقیروں کو پکارتے ہیں۔ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا؟ تو ہم زبان سے کچھ نہیں کہتے، عمل سے ضرور کہتے ہیں کہ اللہ میں تو مانگنے والا بھی نہیں ہوں، اور میں تو مغفرت چاہنے والا بھی نہیں ہوں، اور میں تو سوال کرنے والا بھی نہیں، بلکہ میں تو سونے والا ہوں۔ یہ کتنا گندا جواب ہے نا۔ فقیر کا یہ جواب ہے اور غنی پکار رہے ہیں، اور غنی دوسرے دن پھر پکارتے ہیں، اور دوسرے دن ہم یہی جواب دیتے ہیں، اور برسوں سے ہمارا یہ جواب چل رہا ہے۔ چونکہ ہم اٹھتے نہیں، نہ اٹھنے کا مطلب ہم یہ جواب دے رہے ہیں۔ تو ہم آج سے یہ طے کر لیں کہ ہمیں تہجد کی نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی۔ تو اس طرح اگر ہمارے گھروں کے اندر یہ نظام آ جائیں گے تو پھر گھروں کے اندر رحمتوں کا نزول ہوگا، سنتوں سے ہمارے گھر آراستہ ہوں گے، پھر فرشتوں کا نزول ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان گھروں کو نمونہ بنائیں گے کہ دوسروں کی ہدایت، اور ایسا ضرور ہوگا۔ لیکن جب ہمارے گھروں میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی تو دوسروں میں ہم نہیں لا سکیں۔ اس لیے جو آدھے گھنٹے کی تعلیم مستورات کی ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے، اس کی ضرور پابندی ہونی چاہیے۔ میں آپ کو چند قصے سنا دیتا ہوں مختصر کر کے، صحابہ کی اولاد کے، بچوں کے، چھوٹے بچوں کے بچوں کی تربیت کیسی انہوں نے کی تھی۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن العوام تھے، عوام، یہ بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ بیوی صفیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، اور زبیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھی۔ ان کی عمر 16 سال کی تھی، 16 سال۔ مکہ مکرمہ میں ایک عجیب سی خبر پھیل گئی تھی، وہ افواہ تھی، صحیح نہیں تھی، لیکن پھیل گئی تھی۔ وہ یوں تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے پکڑ لیا ہے اور وادیوں میں چھپا دیا ہے۔ تو جب خبر پھیلی تو سب لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائیں گے۔ تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی گھر میں داخل ہوئے ہی تھے اور ان کو اس خبر کی اطلاع ملی۔ تو تلوار بچوں کے پاس بھی رہا کرتی تھی، کیونکہ بچوں کو سکھایا تھا کہ کیسے مقابلہ ہونا چاہیے۔ وہ بچے تیر اندازی بھی جانتے تھے اور تلوار چلانا بھی جانتے تھے، اور گھوڑے سواری بھی جانتے تھے۔ چھوٹے بچوں کے اندر یہ جذبے تھے، ان کی تربیت اس طرح ہوا کرتی تھی۔ تو تلوار جو لٹکی تھی گھر میں، وہ گھر سے نکالی اور میان میں رکھی اور نکل پڑے، اور بڑے غصے میں نکلے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ نے ایسا کیوں کیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرمایا کرتے تھے اس طرف چلنا شروع کیا،
تو جب وہاں قریب پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اطمینان ہو گیا، خوش ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا زبیر تم اس وقت کیسے نکلے اتنی دھوپ میں؟ تو زبیر نے کہا اللہ کے رسول میں اس خبر سے بے چین ہو گیا کہ آپ کو کفار مکہ نے پکڑ لیا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، میں پریشان ہو کر تلوار لے کے گھر سے نکل پڑا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے بچے کی یہ بات سن کر مسکرائے، بہت خوش ہوئے۔ حضور صاحب نے پوچھا کہ زبیر واقعی اگر یہ لوگ مجھے پکڑ لیتے تو تم کیا کرتی؟ تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کو ہوا میں لہرایا اور فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول میں مکے میں خون کی ندیاں بہا دیتا، ان لوگوں کو سب کو قتل کر ڈالتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ جہاد کے لیے تلواریں اٹھیں گی، اس میں سب سے پہلے تلوار زبیر کی اٹھ گئی۔ ابھی جہاد نہیں شروع ہوا تھا۔ تو یہ جذبے تھے چھوٹوں کے، ان کی عمر 16 سال تھی۔ اس ایک کے جذبے ایسے نہیں تھے ایک شخص کے، بے شمار بچوں کے ایسے جذبے تھے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے، ماں باپ سے دور ہو گئے حضور کی محبت میں، ایسی محبت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے، ان کے گھر میں بیٹھے رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی دیر ہو گئی، تھوڑی سی، تو ثوبان بہت رونے لگے، ہچکیوں سے رونے لگے، چونکہ اس زمانے میں ذرا ڈر تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بہت تھے، تو ذرا سی بات میں جو محبت کرنے والے تھے نا وہ پریشان ہو جاتے تھے۔ تو ثوبان بہت چھوٹے تھے، 14-15 سال کی عمر تھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، ثوبان کو روتا ہوا دیکھا تو پوچھا اے ثوبان تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول آپ نے اتنی تاخیر کیوں کر دی؟ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، آپ کی تاخیر مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی تھی، میں مستقل دیکھ رہا تھا کہ آپ جلدی سے تشریف لے آئیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ثوبان اب تو میں آ گیا ہوں، اب کیوں رو رہے ہو؟ تو ثوبان نے کہا اللہ کے رسول مجھے تو جنت یاد آ گئی کہ جنت میں آپ کے درجے تو بہت اونچے ہوں گے، اور مجھے اگر اللہ نے جنت دے دی تو میں تو نچلے درجے میں رہوں گا، تو میں آپ کو دیکھے بغیر جنت میں کیسے مزہ پاؤں گا؟ مجھے کیسے مزہ آئے گا آپ کو دیکھے بغیر؟ میں تھوڑی سی تاخیر نہیں برداشت کر سکا۔ ذرا سا سوچیں کیا ہمارے بچوں کے جذبے ہم نے ایسے بنائے ہیں؟ کسی بچے کے اندر دل میں ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں ایک فیصلہ سنا دیا اور تاکید سے اور وعید کے ساتھ سنایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن تردونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آپ فرما دیجئے کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہارا مال اور تمہاری تجارتیں اور تمہارے مکانات، یہ سب چیزیں اگر تم کو اللہ سے زیادہ پیاری ہیں اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں، فتربصوا، پھر تم انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دیں، اور اللہ تعالیٰ بے حکمی کرنے والوں کو مقصود تک نہیں پہنچاتے۔ تو یہ بڑی سخت باتیں ہیں۔ تو صحابہ کے اندر یہ بات موجود تھی، ساری چیزوں کے مقابلے میں ان کو اللہ سے زیادہ محبت تھی، اللہ کے رسول سے زیادہ محبت تھی، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے تھے۔ یہ تو میں نے محبت کے 2 قصے آپ لوگوں کو سنائے ہیں۔ اللہ کے خوف کا قصہ بھی ایک سنا دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور کی محبت میں حضور کے پاس بیٹھے رہتے تھے، اور چھوٹے موٹے کام ثعلبہ چونکہ چھوٹے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے موٹے کام ثعلبہ سے لے لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں صحابی کے پاس جاؤ اور کچھ پیغام دینے کے لیے کہا۔ تو ثعلبہ جب وہاں گئے ان صحابی کے پاس، تو اس زمانے میں گھر ایسے تو نہیں تھے کہ گھنٹی بجاؤ اور دروازہ کھٹکھٹاؤ، بس پردہ بوریے کا پڑا رہتا تھا سامنے پردہ۔ چھوٹے تھے، بے دھیانی میں پردہ ہٹا دیا کہ میں پیغام دے دوں۔ تو جن صحابی کو پیغام دینا تھا ان کی عورت سامنے آ گئی، تو فوراً نگاہ نیچی کر لی اور چلے گئے وہاں سے، گھبرا گئے، پیغام بھی نہیں دیا اور جنگل میں نکل گئے۔ کہا میری آنکھوں نے تو غلط دیکھ لیا، میری آنکھوں نے تو غلط دیکھ لیا، میری تو آنکھوں سے خیانت ہو گئی،
میری آنکھوں سے تو خیانت ہو گئی. اس طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے چلے گئے کہ اب تو میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی آیت اتار دیں گے, اب میری تو عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا, اب میرا کیا ہوگا, اب میرا کیا ہوگا, اب میرا کیا ہوگا. یوں کرتے روتے ہوئے جنگل کو چلے گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کا انتظار کیا, ثعلبہ آئے نہیں. صحابہ سے پوچھا کہ ثعلبہ کیوں نہیں آیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے, بس کہیں نکل گیا ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے, خاموش ہو گئے. 2-4 دن کے بعد پھر پوچھا کہ ثعلبہ آج کل نہیں آ رہا, ذرا معلوم کرو اس کے گھر میں کہ کہاں ہے ثعلبہ. جب معلوم کیا تو گھر والوں کا کہ ثعلبہ تو 3-4 دنوں سے غائب ہے, نظر نہیں آ رہا, کہاں چلا گیا, ہمیں بڑی فکر ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق کو, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ ثعلبہ کو جنگل میں تلاش کرو. تو ثعلبہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو وہاں ایک بکریوں کا چرواہا ملا. اس سے پوچھا کہ تم ثعلبہ کو جانتے ہو؟ تو کہا ثعلبہ کو تو نہیں جانتے ہم. تو کہا کہ ایک لڑکا ہے ایسا ایسا. کہا کہ ہم ایک لڑکے کو جانتے ہیں, اس کا نام ہم نے ولد بکا رکھا ہوا ہے, رونے والا لڑکا, بکا بکا, بس اس کے بعد رونا اور کچھ نہیں. وہ کچھ بات نہیں کرتا, اوپر کہیں پہاڑیوں میں رہتا ہے, شام میں تھوڑا نیچے اترتا ہے تو ہم اپنی بکریوں میں سے کچھ دودھ نکال کر اس کو ایک پیالے میں دے دیتے ہیں, تو وہ دودھ پیتا ہے, اس کے آنسو بہتے رہتے ہیں, آنسوؤں سے ملا ہوا دودھ پی کے چلا جاتا ہے اوپر پھر پہاڑیوں میں. ہمیں بات نہیں کرتا, کچھ نہیں کرتا, بس روتا رہتا ہے. تو صحابہ نے کہا کہ شاید وہی ہو, ذرا تم کو لا سکتے ہو. تو چرواہا, بکریوں کا چرواہا, وہ پہاڑی کے اوپر کہیں گیا تو ثعلبہ اس کو مل گئے. تو ثعلبہ کو نیچے لے کر آیا. تو ثعلبہ کمزور ہو گئے تھے. جب ابوبکر صدیق عمر فاروق کو دیکھا ثعلبہ نے تو ثعلبہ رونے لگے, کہنے لگے کہ میرے بارے میں اللہ نے کوئی آیت تو نہیں اتار دی, میرے لیے عذاب کا کوئی فیصلہ تو نہیں ہو گیا. تو کہا ثعلبہ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کہا مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے, مجھ سے ایک بھول ہو گئی ہے. تو کہا نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بلایا ہے. تو ثعلبہ نے کہا کہ میں حضور کو اپنے چہرہ نہیں دکھا سکتا, مجھے مت لے جاؤ, میں اسی جنگل میں مر جانا چاہتا ہوں. ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ثعلبہ کو لے گئے پیار سے اور ان کے گھر پہ چھوڑ دیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ عرض کیا کہ ثعلبہ اپنے گھر پہنچ گیا لیکن وہ بہت بیمار ہے اور بہت کمزور ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے ثعلبہ کے گھر لے چلو. تو ثعلبہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثعلبہ کو بلایا, ثعلبہ کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور پیار کیا. تو ثعلبہ نے کہا کہ اللہ کے رسول, میرے آنسوؤں سے اپنی گود کو گندا مت کیجیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی, گھر والوں کو تسلی دی, پھر چلے گئے اور ثعلبہ کا انتقال ہو گیا. صحابہ کے پاس تقویٰ اس درجے کا تھا, اللہ کا خوف اس درجے کا تھا, اللہ کی محبت اس درجے کی تھی, اللہ سے, اللہ کے حبیب کی محبت اس درجے کی تھی. ہم لوگ بہت زیادہ دور نکل گئے ہیں, دور, اتنا دور نکل گئے ہیں کہ اب قریب ہونے کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے کہ کیسے قریب ہوں گے, کب قریب ہوں گے, کس طرح ہوں گے. اللہ کے فضل و کرم سے برسوں کے بعد صدیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے تقریباً 100 سال ہونے کو آئے ہیں یہ کام شروع کیا ہے. اس کام کی برکت سے بستیوں میں آواز لگ رہی ہے, ایمان کی پختگی کی, اعمال کی پختگی کی, نمازوں میں خشوع و خضوع کی. یہ آواز پہلے نہیں سنی جاتی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے صرف ایک فرد کو کھڑا کیا جس کے سینے میں درد تھا, تڑپ تھی, بے چینی تھی. اس بے چینی کو اللہ تعالیٰ نے آگے تک پہنچا دیا. اس وقت دنیا کے 240 ملکوں میں سے 200 سے زائد ملکوں میں تبلیغ کا کام موجود ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ اپنے سفر کا سنا دوں. کمپنی نے مجھے ایک جگہ بھیجا تھا, مالٹا ایک ملک ہے, بہت ہی چھوٹا ملک ہے, بہت چھوٹا. سری لنکا اگر آپ نقشے میں دیکھیں گے نا تو اس کی شکل ایک انڈے کی طرح سے, انڈا. اور فیجی آئی لینڈ کو اگر دنیا کے نقشے میں دیکھیں گے تو وہ ایک ڈاٹ ہوتا ہے, ایک زیرو جو ہوتا ہے نا, اتنا چھوٹا نظر آتا ہے فیجی آئی لینڈ. تو مالٹا اس سے بھی چھوٹا ہے, فیجی آئی لینڈ کے جزیرے سے بھی چھوٹا ہے. تو وہاں کمپنی نے مجھے کس کام سے بھیجا تھا. تو میں جب وہاں گیا تو مجھے تو یہ دھن تھی کہ میں تبلیغ میں جاؤں, کمپنی کا کام تو کروں گا ہی, لیکن مجھے تو تبلیغ کی دھن رہتی تھی. جہاں بھی جاتا ہوں اللہ کا کرم ہے. تو میں جانے سے پہلے بھاگ دوڑ کرتا رہا, گوگل میں سرچ کرتا رہا, دوسری کمپنیوں سے فون کر کے پوچھتا رہا کہ وہاں کوئی مسلمان مل جائیں. تو یہ پتہ چلا کہ پورے ملک میں صرف 4000 مسلمان ہیں, بس 4000. سارے ملک میں مسلمان 4000, باقی بہت سے عیسائی ہیں, بس عیسائی ہیں زیادہ.
اب مجھے 4000 مسلمانوں میں مسجدیں ڈھونڈتا رہا میں کہ کہاں سے مسجد مجھے ملے گی. میں سوچا کہ میں 3 دن وہاں ہے اور مجھے اتنی نمازیں پڑھنی پڑیں گی, تو میں اپنے کمرے میں نہیں نماز پڑھنا چاہتا, مجھے تو جماعت سے نماز پڑھنی ہے اور مسجد میں پڑھنی ہے. تو کیسے کروں گا, اب کیا کروں گا, میں بڑا فکر مند تھا. اب جب میں پہنچا تو ظہر کی نماز میں 2 گھنٹے باقی تھے. ہوٹل میں پہنچا میں, تو ہوٹل میں نے ایک صاحب سے کہا کہ بھائی میں نماز جماعت سے پڑھنا چاہتا ہوں. ایک مسلمان مل گیا اس ہوٹل میں, مجھے تو میرے کمرے میں آنا تو ہم دونوں جماعت کر لیں گے. تو اس نے کہا کہ میں تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہوں. لیکن اللہ کے بندے مسلمان ہو کر نہیں پڑھتے کیا, بس کیا میں بس اللہ معاف کرے. تو وہ تیار نہیں ہوا. پھر میں نے ریسیپشن پہ پوچھا کہ بھئی مجھے نماز کے لیے, تو کہا مسجد جائیں, چلے جائیں آپ, 22 یورو تقریباً لگیں گے ٹیکسی کے, اور ٹیکسی واپس بھی لے آئے گی تو 22 یورو 44 یورو. 44 یورو کا مطلب تقریباً 200 ریال. تو میں نے کہا کہ چلو چلے جائیں گے, اللہ پاک برکت دے دے گا, لیکن جماعت سے نماز پڑھ لیں گے. تو پھر میں 22 یورو جانے کے دیے اور ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں چلا گیا. اب میں ایک نئے ملک میں ہوں, مجھے راستے کچھ معلوم نہیں, لیکن ہوٹل مشہور ہے, مسجد مشہور نہیں ہے. مسجد میں چلا گیا, پھر مسجد آنے کے لیے مجھے فکر اتنی نہیں تھی کہ ہوٹل مشہور ہے, مجھے ہوٹل میں لے آئے گی کوئی بھی ٹیکسی. زبان بھی مجھے کچھ معلوم نہیں, کچھ لوگ انگریزی جانتے ہیں, باقی وہ اپنی زبان جانتے ہیں. تو اس مسجد میں جب میں پہنچا تو مجھے مسجد کے امام صاحب ملے, وہ بیٹھے ہوئے تھے, عرب تھے کوئی. میں نے ان سے عربی میں باتیں شروع کر دی. میں نے کہا یہاں کوئی تبلیغی مرکز بھی ہے, تو کہا ہاں ہے. میں نے کہا یہ مسجد تبلیغی نہیں ہے, یہ تو یہاں کی سینٹرل مسجد ہے, مرکزی مسجد ہے مالٹا کی, اور تبلیغی مرکز جو ہے نا یہاں سے تھوڑے دور ہے. نماز کے بعد میں انشاءاللہ کسی سے کہوں گا نا تو تمہیں وہاں پہنچا دے گا. میں اپنا تعارف کروایا کہ پاکستان کا ہوں, سعودی عرب میں رہتا ہوں, کمپنی کے کام سے آیا ہوں. تو یہ بات ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, وہ سیرین تھا, وہ سن رہا تھا. وہ میرے قریب آ گیا, کہ نماز کے بعد تم فکر مت کرنا, میں تمہیں لے جاؤں گا مرکز میں, مجھے معلوم ہے میں تم مرکز پہ پہنچا دوں گا. تو میں نے کہا چلو اللہ کا شکر, رہبر بھی مل گیا. اب راستے میں جب نماز کے بعد وہ مجھے مرکز لے جانے لگا تو میں نے اس کے راستے میں دین کی باتیں شروع کر دی اس کے ساتھ عربی میں. اور میں نے کہا کہ مجھے تو نمازیں صرف جماعت سے پڑھنی ہے, اس لیے میں ٹیکسی سے یہاں آ گیا. تو دیکھو اللہ کی مدد آتی ہے جب آدمی بھاگ دوڑ کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ جتنی نمازیں تمہیں مسجد میں پڑھنی ہے میں تمہیں ہوٹل سے خود لے جاؤں گا, اپنی گاڑی سے لے جاؤں گا, اور پھر ہوٹل چھوڑ بھی دوں گا, اور ساری نمازیں تمہیں جماعت سے میں پڑھوا دوں گا. میں نے کہا اتنی تکلیف تو مت کرو اللہ کے لیے, میں خود کر لوں گا. نہیں, یہ میری سعادت ہوگی, میری خوش نصیبی ہوگی کہ میں تمہاری خدمت کر لوں. پھر وہ مرکز پہ پہنچ گیا. یعنی اتنے چھوٹے ملک میں جہاں 4000 مسلمان, وہاں تبلیغی مرکز موجود ہے, یہ بتانا چاہتا ہوں میں. پھر وہاں میں جب گیا تو وہاں کے امام صاحب سو گئے تھے, لیٹے ہوئے تھے. میں نے کہا ابھی تو 5-10 منٹ ہوئے, اٹھا دیتا ہوں ان کو. اٹھا لیا میں نے ان کو. میں نے کہا کہ ساتھی کب ملیں گے؟ کہا مغرب میں کافی ساتھی مل جائیں گے, تمہیں مغرب میں آ جانا. تو میں مغرب میں پھر چلا گیا. وہی خضر, مجھے اس کا نام خضر, وہ مجھے پھر ہوٹل سے لے گیا. تو مغرب میں مجھے ساتھی مل گئے, انہوں نے میرا ہی بیان رکھوایا. پھر میں نے وہاں عربی میں بیان کیا. تو انہوں نے کہا کل پھر آنا, کل ہمارا مشورہ ہوتا ہے. تو دوسرے دن پھر مشورے میں چلا گیا ان کے پاس. تو ماشاءاللہ کی زیادہ کچھ ساتھی آ گئے. میں نے مجھ سے پھر دونوں نے بیان کروایا, اور 3 دن کے نقد جماعت تشکیل ہو گئی. 3 دن کی سب نقد تیار ہو گئے فوراً. تو ایسے ملک میں جہاں 4000 مسلمان ہیں اور 30 آدمی مشکل سے بیٹھے ہوں گے بیان میں, اس میں سے 6-7 آدمی کی جماعت بن گئی 3 دن کی نقد. تو یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی اور رونا اور دھونا اور فکر کی برکتیں ہیں کہ ایسا ہوا. اگر یہ فکر ہم سب اوڑھ لیں گے تو ہر جگہ پہ کام پہنچے گا اور ہم ذریعہ بن جائیں گے. اس لیے ہم اس بات کی پوری کوشش کریں کہ کام میں ہمارا حصہ ہو جائے. دیکھیں انفرادی عبادت ہم سب کو معلوم ہے, ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے, اشراق پڑھتا ہے, چاشت, اوابین, ان سب کی پابندی کرتا رہتا ہے, نماز تکبیر اولیٰ سے ادا کرتا ہے, اور صدقات دیتا ہے, خیرات دیتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, تسبیحات, گھر کی تعلیم اور باہر کی تعلیم, اپنے مسجد کی تعلیم, ان سب میں حصہ لیتا ہے. لیکن میں آپ کو سچ بتاتا ہوں یہ سارے اعمال محدود ہیں, محدود. لیکن تبلیغ ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے نامہ اعمال میں کیا کچھ آ رہا ہے.